تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آپ حضرات اسی لیے آئے ہیں کیونکہ مفتی صاحب کا تعارف پہلے سے عالمی سطح پر موجود ہے ماشاءاللہ. میں صرف یہ کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کی اسکرین پر QR کوڈ ادھر بھی ہوگا اور انشاءاللہ ادھر بھی آ جائے گا. تو چونکہ جو مین سین ہے پروگرام کی وہ یہ کہ مفتی صاحب مختصراً گفتگو کریں گے 10-15 منٹ جتنا بھی چاہیں گے, جتنا بھی شرح صدر ہوگا, اور اس کے بعد پھر آپ حضرات کے ساتھ انٹریکشن ہوگا. اور انٹریکشن اس طریقے سے کہ آپ اگر QR کوڈ کے ذریعے کویشچن بھیج دیں گے تو آپ انگلش میں بھیجیں, جس میں بھی بھیجیں, میں انشاءاللہ مفتی صاحب کے سامنے پیش کر دوں گا اور وہ سوال کا جواب دیں گے. تو اس طریقے سے یہ نشست کچھ دیر چلے گی اور آج کے لیے پھر انشاءاللہ باقی مفتی صاحب کا جو شام میں اور پورے ہفتے میں پروگرام سے وہ آپ تک پہنچی گئے ہوں گے اس کی تفصیلات. جزاکم اللہ خیرا. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. مفتی یاسر صاحب کی انویٹیشن پہ آج یہ آپ کے ساتھ سوال و جواب کا سلسلہ ہے, ورنہ اس وقت میرا کوئی پروگرام نہیں تھا, ارادہ نہیں تھا بیان کرنے کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان میں بہت زیادہ نچوڑا جاتا ہے مولویوں کو, تو رمضان میں اتنا بولا ہوں کہ گلا بیٹھ گیا. اس کے بعد اب ٹھیک ہوتا ہے تو پھر کوئی بیان آ جاتا ہے. کل میرا خیال ہے 2-2.5 گھنٹے کا بیان ہوا ہے, تو اس لیے میں نے کہا تھا بھائی ابھی میں دوپہر کو بیان نہیں کروں گا. لیکن مفتی یاسر صاحب سے ہمارے پرانے تعلقات ہیں. جو پشتو اسپیکنگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے پرانی ہنڈی والی, تو ہنڈی وال پشتو میں پتہ ہوگا آپ کو کسے کہتے ہیں. پرانی دوستی ہے, اگرچہ ہم دونوں اتنے پرانے ہیں نہیں, یعنی آپ ہمیں بہت زیادہ پرانا سمجھنا شروع کر دیں. دوستی پرانی ہے, یعنی ایج کے حساب سے کہہ رہا ہوں. تو اس لیے میں نے حامی بھر لی. تو یہ میرا بیان نہیں ہوگا. آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات ہیں نا, یہ کویشچن اینڈ آنسر سیشن ہے, تو آپ کے ذہن میں کوئی بھی کویشچن ہو آپ پوچھیں. کوئی انہوں نے ایک پروسیس رکھا ہے اس سوال پوچھنے کا, تو میں 10 منٹ بات کرتا ہوں تاکہ آپ اپنے ذہن کے سوالات کو تیار کر لیں. بھی جو قاری صاحب نے آیت پڑھی ہے, تلاوت کر رہے تھے نا, تو تلاوت میں ہی اللہ نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو وہ بات کرے گا نا جو اللہ کا کلام, کلام الملوک ملوک الکلام, عربی کا ایک مقولہ ہے. بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. اگر یہ ایکو شیکو ختم کر دیں نا تو یہ جو ایک گونج پیدا ہو رہی ہے یہ ختم ہو جائے گی. سیٹنگ تھوڑی سی سیٹ کر دیں مائک کی. کلام الملوک ملوک الکلام, عربی کا مقولہ ہے کہ بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. اور آسان کر کے بتا دیتا ہوں, بادشاہوں کی باتیں باتوں کی بادشاہ ہوتی ہیں. باتوں کی بھی تو قسمیں ہوتی ہیں نا, تو ان میں جو سپیریئر بات ہے وہ باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے. تو بادشاہوں کا جو کلام ہے وہ کلاموں کا بادشاہ. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ملک الملوک ہیں, بادشاہوں کے بادشاہ ہیں, تو اللہ کا کلام بھی کلاموں کا بادشاہ ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ابھی تلاوت کر رہے تھے قاری صاحب. تو قرآن مجید سے دلچسپی پیدا کریں. اچھا, قرآن مجید میں ایک اہم بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے قرآن کو نیوٹرل ہو کے سمجھنا, ایک ہوتا ہے قرآن کو کسی ایسے اسکالر سے سمجھنا جس پر کا ایک خاص ذہن بن چکا ہو, تو وہ قرآن کی ہر آیت کو پھر وہاں لے کے جائے گا. اس لیے نیوٹرل ہو کے تفسیروں کو پڑھا کریں. تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کس ٹاپک کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں, اللہ میاں کس موضوع کو زیادہ ویلیو دے رہے ہیں, تو پھر ہماری زندگیوں میں وہ چیزیں زیادہ آئیں گی. تو قرآن میں اللہ نے 2 چیزوں کو بہت زیادہ ویلیو دی ہے, ایک عقیدہ توحید کو اور ایک نماز کو. یہ 2 چیزوں کو قرآن نے بہت زیادہ فوکس کیا. تو جب آپ قرآن مجید سمجھیں گے نیوٹرل ہو کے, کوئی خاص چھاپ اپنے اوپر نہیں لگائیں گے, تو پھر آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ قرآن اللہ کی عبادت, توحید اور نماز
اس کو بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں. تو آپ ایک غیر مسلم اسٹیٹ میں رہتے ہیں، یہ میرا بیان نہیں ہے، میں ویسی بات چیت کر رہا ہوں آپ سے تاکہ آپ لوگ سوال اپنے ذہن میں حاضر کر لیں. تو ان دو چیزوں کو بہت زیادہ فوکس کیا کریں، ان کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں. آج ہمارے ہاں نمازیں پڑھی تو جا رہی ہیں لیکن پابندی نہیں ہے نمازوں کی، اس کو ویلیو نہیں دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اب بات آپ لوگ کریں جو کرنی ہے. شروع کرتے ہیں. میں جو بیان کروں گا وہ آج رات کو کروں گا انشاءاللہ، اس میں آپ تشریف لیں. اس میں 4 شادیاں بھی ہوں گی تھوڑی بہت انشاءاللہ، ابھی مناسب نہیں ہے. 4 شادیوں کا سوال تو آ گیا جی. اچھا. سوال یہ ہے کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت